देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। बिजली की कीमतों में कमी कर दी गई, लेकिन ये कमी जिस अंदाज से की गई वो इंतहाई ड्रामा खेज अंदाज था। नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका तर्ज अलग था, उसका अंदाज मुख्तलिफ था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि पंजाब में अगले 2 माह के लिए जो बिजली की कीमतें हैं उसमें 14 रुपए फी यूनिट कमी की जा रही है। ये कमी कितनी बड़ी और कितनी अहम थी, और इस कमी का ताल्लुक जमात इस्लामी के एहतजाज से भी कोई था या नहीं था, या महज ये एक सियासी स्टंट है, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर साहब तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सैयद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब मुबारक हो, आप पंजाब में नहीं रहते लेकिन बिजली की कीमत तो कम हो गई। देखिए, मैं शिफ्ट होने का सोच रहे हैं क्या आप? मैं ये कहूँ कि ये जो मैं सिंध में रहता हूँ और एक ऐसी गवर्नमेंट के अंडर में रहता हूँ जो वक्त आने पे ये कहती है कि मेरा काम ये नहीं है, वफाक का काम है, और जबकि और 18 अमेंडमेंट की राह से जो है ये इसके फंड्स भी आते हैं, और 18 अमेंडमेंट के कहने पर ये वफाक को अलग करके कहते हैं कि हम इनसे तलब नहीं कर सकते। सही। क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर 18 अमेंडमेंट के हिसाब से एक सूबा जो है 14 रुपए जो है पर यूनिट की बचत करवा रहा है सिर्फ 2 महीने के लिए, ऐसे ही हाँ, मुंह का जायका बदलने के लिए कि अब 2 महीने पहले बाद पाकिस्तान की हालत इतनी बेहतर हो जाएगी कि ये हमारी शकत पैदा हो जाएगी। ये सब ड्रामा है यार, शर्म आनी चाहिए इस ड्रामों से। ये समझते हैं कि अक्ल ख़त्म हो गई है। हाँ, तुमने मारा है, हमें पेट से मारा है, लेकिन हमारी सांसें तो चल रही है, हमारा जहन तो चल रहा है, हम सोच तो सकते हैं, तकलीफ को महसूस तो कर सकते हैं। हम बेहिस थोड़ी हो गए कि आपकी इन बातों को ना समझ सकें। सर बड़ा खुश हो जी, नून लीग कह रहे हैं कि एक तरीके से मियाँ साहब का कम बैक हुआ है सियासत में। काफी अरसे बाद मियाँ साहब ने मीडिया पे आके कोई बात की और एक अच्छा ऐलान किया है पंजाब के हद तक। तो देखिए, वफाक के वो नुमाइंदे बनते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो जो है अपनी इतनी बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को जो है लीड कर रहा हूँ और मैं उसका सरपरस्त हूँ, और सरपरस्त बैठ के एक सूबे की तर्जुमानी करता है और उसको जो है मराद देने की कोशिश करता है। और ये कैसे है? अरे भाई, क्या सूबा सिंध नहीं है उनके, मतलब पीपल्स पार्टी के कहीं के रह गए, और पीपल्स पार्टी तो मौके की तलाश में उसने कह दिया, हाथ उठा दिए। वफाक का सब्जेक्ट है, वफाक का सब्जेक्ट है, और पंजाब उससे एंजॉय कर रहा है। सही। ये कौन सी बात है? और उसमें इस्लामाबाद फिर शामिल कर लिया। सही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सारा एरिया शामिल कर लिया। तो जाहिर है रावलपिंडी तो है ही जब पंजाब में। अब ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो आप ये तवक्का रखते हैं कि आप यहाँ क्या तासुर हो रहा है कि यार वहाँ गवर्नमेंट है, क्या वही पाकिस्तान है? क्या हम पाकिस्तान नहीं है? एक सवाल तासुर तो ये हो रहा है। और क्या कह रहे हैं कि पड़ोस में तो देने के उन पर इतनी गुंजाइश है, तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये फेलियर फ्लॉप है ना, ये जो इस प्रेस गवर्नमेंट का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस अंदाज से देखा जाता है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलें, मुझे अंदाजा है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे भी, लेकिन नून लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है, हालांकि उसमें कोई साफी नहीं था, कोई सवाल नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ। वाज इट अ पॉलिटिकल गिमिक, या सही मानों में एक आवाम को रिलीफ मिल रहा है और आवाम को उस पर खुश होना चाहिए? ये देखिए, पॉलिटिकल अगर इसको आप गेम कहते हैं तो सबसे पहले देखें कि ये कोई एक भोंडा सा मजाक होता है ना। एक होता है कि मजाक ऐसा होता है कि उससे आदमी इंजॉय कर रहा होता है, या ये उससे तकलीफ नहीं हो रही होती है। लेकिन इतना भयानक आप मजाक करते हैं सामने, ये दूसरे मुल्क में नहीं हो रहा। एक हमारा सूबा है, 3 सूबे, 2 सूबे और हैं, और एक ये नफरत पैदा होगी पंजाब से, उनकी गवर्नमेंट से कि हम तो है नहीं शायद। ये सब देखना चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए। ये हमारा, और हमारे यहाँ बिजली देखें आप, हमारे बिजली अभी बताया है कि कराची में बिजली के 5 रुपए और बढ़ेंगे। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ बढ़ेंगे, घटेंगे। एक बड़ी 500 यूनिट बहुत होते हैं। सर, कराची की एक बड़ी सियासी जमात ने एहतजाज किया, इस्लामाबाद पिंडी को ब्लॉक किया, एहतजाज किया, धरना किया, फिर वो डिस्पर्स हुआ, कैसे हुआ वो एक अलग। ये जो है ना, ये नासूर, ये जो खराबी है, ये जो जॉइंट वेंचर है ना, किसका? इत्तेहादी हुकूमत का। कि ये पूरी बात को पूरा सच भी नहीं कह पा सकते कि भाई आप क्या कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप नारे लगा रहे हैं, ये चूंची को चू 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 वाली बात होती है भाई।
اب دلیری سے آپ اپنا حق بھی نہیں مانگ پا رہے, وفاق کو ذمہ دار بھی آپ ٹھہرا رہے ہیں, اور سندھ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ہو کیا رہا ہے. پنجاب میں تو آپ کی اگر آپ کو پوری کوشش تھی سندھ گورنمنٹ کی, سندھ والوں کی, زرداری صاحب کی کوشش تھی کہ وہ جو ہے کم بیک کریں کدھر, پنجاب میں. وہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ایسے ایسے مراد دیے کہ یہ مشکل جانب صاحب, اگر مراد دیکھ کے اور اس طریقے سے بجٹ کو ایڈجسٹ کر کے, ری ایڈجسٹ کر کے اگر بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جا سکتی تھی تو پنجاب کی حد تک کیوں کی گئی؟ یہ وفاقی حد تک کی جا سکتی تھی, اور اگر وفاقی حد تک نہیں کی گئی تو پھر تو یقین طور پہ کلیئر سگنل نا, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس اقدام کا خیر مقدم کیا, انہوں نے سراہا, لیکن انہوں نے کہیں طور پہ یہ نہیں کوشش کی کہ دیگر صوبوں میں, خاص طور پہ میں کہتا ہوں پنجاب تو ٹھیک ہے, کے پی کے بلوچستان جہاں پہ آلریڈی لوگ بہت زیادہ مشکلات میں, کم سے کم وہاں پہ تو بات کر سکتے تھے. دیکھیں مزے کی بات یہ آپ یہ دیکھیں کہ 18 امینڈمنٹ کی برکتیں یہ ہیں کہ جس کی آبادی سب سے زیادہ ہوگی اس کے فنڈز سب سے زیادہ ہوں گے. اس کی بنیاد پہ جو پنجاب کو جو فنڈز ملے ہیں نا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تینوں صوبے کا فنڈ ایک طرف ہے اور پنجاب کا ایک فنڈ ایک طرف ہے, اس کے پاس اتنی گنجائش ہے. یہ وجہ ہے نا, یہ خرابی بھی ہے کہ آج پنجاب ایک صوبہ ہے, پنجاب جتنی آبادی کو آج 3 یا 4 صوبوں میں ہونا چاہیے تھا. اب آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سرائے کی بیلٹ ہے, اب کیوں الیکشن کے زمانے میں تھوڑی ہلچل آج تک صرف نعرے ہی لگے, کبھی نعرے لگے نا, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ اس سے ہو گئے صوبے بن گئے تو ان کا بجٹ بھی نہیں رہے گا, نہ ان کے پاس ہے اور پاور پالیٹکس. اچھا ہمارے پاس تو یہ سندھ تو دوسرے نمبر کا صوبہ ہے نا, تو یہ تو تھوڑی بہت مطلب کچھ, لیکن یہ آپ بلوچستان کو کیا کہیں گے؟ آپ صحیح, بلوچستان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ آبادی کم ہے, اس کے تو وسائل کتنے, اس سے 10 گنا کم. کے پی کے گلا کر رہا ہے. میں آپ دیکھیں کے پی کے میں کہتے ہیں کہ بجلی سب سے زیادہ وہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے, وہاں پہ بجلی یعنی وہاں کو بجلی ہی نہیں ہے, تو پھر وہاں سے کیسے کام ہوگا؟ اس لیے ایک ہی فریز کہا جا سکتا ہے, ایک ہی پروورب ہے, اندھیر نگری چوپٹ. اچھا جنگ صاحب, ایک سوال اب یہاں پہ کرٹیسائز بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے حکومت کا اپنا کردار ہے, وہ صحیح غلط ٹھیک ہے. جماعت اسلامی نے جب احتجاج کیا اس کو بڑی پذیرائی ملی, سپورٹ ملا, عوامی مطالبات تھے, لیکن راتوں رات یکایک احتجاج ختم کیا گیا, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مطالبات تھے وہ کسی طور پہ مانے ہی نہیں گئے, تو پھر احتجاج ہوا, ختم ہوا, کہ جماعت اسلامی سرنڈر کر گئی تھی. دیکھیں ایک بات یہ بالکل ٹھیک ہے, آپ نے یہ اسی طرح سوچا جا رہا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے پاس ایک جواب بھی ہے جس کو دوسری طرف اس کا رخ کرنے کو یہ اس کا زاویہ ہے. اس کی بات یہ ہے کہ جد و جہد صرف جماعت اسلامی نے کی. میں جماعت کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے پر بات کر رہا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں کامیاب ہوئی نہیں ہوئی, اس میں سے ہوا نکل گئی, وہ کچھ بھی نہیں کر سکا, کچھ بھی نہیں کر سکا. لیکن آپ یہ بتائیں اس کے علاوہ کس نے اس موضوع پہ آواز اٹھائی؟ سر ایگریڈ, شعور دینے کی حد تک جماعت اسلامی کو اگر پوائنٹس دیے جائیں تو 10 on 10 ہوں گے, لیکن کیا جو اہداف رکھے گئے تھے جماعت اسلامی کی جانب سے وہ کوئی بھی ہدف مکمل ہوا, حاصل کیا گیا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں انہوں نے یہ تاثر قائم کیا ہے, ابھی ان کو ہوش آ جائیں گے اگر ان سے غلطی ہوئی جماعت اسلامی سے کہ ان سے کھیل ہو گیا ہے. پہلے جماعت اسلامی کے ساتھ کھیل یہاں بھی ہوا تھا, سندھ میں بھی ہوا تھا. آخر میں جب رزلٹ نکلا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جدوجہد کے لوگ ہیں, ہم جدوجہد کے لیے آئے, ہم جدوجہد کریں گے, ہمیں کامیابی ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ فراڈ ہوتا رہے. لیکن چیزیں جو ہے ابھی ان سے کہا یہ گیا کہ 1 مہینے میں ساری چیزیں آپ کے مطالبے کے مطابق دے دی جائیں گی. اس کا ہوم ورک پہلے سے ان کی گرتی ہوئی حکومت کی دیواروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک ہی بات تھی کہ یہ ان کا سب سے بڑا ہوم ورک یہی ہو رہا تھا, جس کی پہلی جھلک نظر آئی پنجاب میں. سر وہ پنجاب میں جو جھلک نظر آئی وہ بیسیکلی کسی اور جگہ کا فنڈ جو کہیں اور لگنا تھا اس کو یہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا. بجلی سستی نہیں کی گئی. اصل سوال یہاں پہ یہ تھا کہ آئی پی پیز جس انداز سے خود برد کر رہے ہیں, جس انداز سے کالا بازاری کی جا رہی ہے, جس انداز سے اس ملک کو لوٹا نوچا جا رہا ہے, اس کے اوپر ایک فورنزک آڈٹ ہونا تھا, وہ آڈٹ نہیں ہوا. آج اگر آپ بجٹ کو ری ایلوکیٹ کر کے کسی طور پر سبسڈی کر کے بجلی کی قیمتیں کم کر رہے ہیں تو وہ بجلی کی قیمتیں کم کرنا نہیں ہوا. آپ عوام کو ریلیف ضرور دے رہے ہیں لیکن دھوکہ بھی دے رہے ہیں کہ ریلیف محدود حد تک ہے. جماعت اسلامی اس حد تک ناکام تو رہی ہے, یہ کہا جا سکتا نا.
نہیں آپ نے کہا ایک جدوجہد کو آپ ناکام کیسے کہیں گے؟ اگر وہ سر، جدوجہد چھوڑ دیں، اگر وہ دوبارہ نہ سر، آئے، جدوجہد اس کے کی لیے آواز اگر نہ اٹھے، نہیں اگر وہ جو ہے پیچھے نظر، ابھی سر جدوجہد صحیح بالکل، کیسے جماعت ختم؟ اسلامی ایک ہارڈ ورکر جماعت ہے، ہارڈ کور ورکرز ہیں ان کے پاس، لیکن حاصل بھی تو نہیں ہوا نا، یہ ایک سوال تو رہے گا۔ یہ کہیں نہ کہیں ان سے جب دیکھیں، اگلی بار بھی حاصل نکلیں گے یہ ہے تو کہ پوچھا تو جائے گا کہ آپ لاسٹ ایک ٹائم جب نکلے تو کیا حاصل کیا؟ میں کہہ رہا ہوں، آپ کے جواب میں اتنی شدت کے ساتھ میں نے یہ موقف اختیار کیا ہے جو تجزیے کا حصہ ہے کہ جو صورتحال ہے، جو گیون سچویشن ہے، اس میں جتنا کیا جا سکتا تھا کوئی اور نہیں کر پا رہا، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ایگریڈ، جماعت اسلامی نے جو کیا شاید کسی اور جماعت نے نہیں کیا، شاید یہ کام دیگر جماعتوں کو کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے تھا۔ 47 کی جو فارم ہے اس سے وڈرا نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ حکومت جعلی ہے، ملک کی بقا کے لیے ایک فلیکسیبل پالیسی کی ضرورت ہے، ایک بریتھنگ اسپیس کی مطالبہ ضرورت ہے۔ مکمل نہیں ہونا، ایک سوال یہ ہے جہانگیر صاحب، اگر مطالبہ مکمل ہو جاتا تو شاید میں کہتا ہوں 5 میں سے یا 10 میں سے کوئی 1 یا 2 مطالبات بھی کسی طور پر مکمل ہو جاتا تو بات الگ تھی نا۔ نہیں دیکھیں، اگر ان کو ایک مسئلہ ہے، جماعت اسلامی کو ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی چیز آئی ہے، سامنے آئی ہے کہ یہ بجٹ، یہ انہوں نے رعایت دی ہے، اگر اس کو خود اون کر لیتے ہیں کہ یہ رعایت ہم سے ملی ہے، صحیح، تو یہ رعایت تو فراڈ ہے، انہوں نے اون نہیں کر جماعت پائے، اسلامی وہ تو کی اگر اس مذاق ہے۔ احتجاج کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو روڈ میپ دیا گیا تو بظاہر یہ تھا کہ جب تک یہ مطالبات مانے نہیں جاتے تب تک وہ رہیں گے اور یہ جماعت کا احتجاج ملک گیر پھیلے گا، لیکن یہ شرنک ہوا اور بڑی تیزی سے ہوا۔ ایک اور اس میں مسئلہ یہ ہے، ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ جماعت اسلامی کو وہاں پہ جس انداز سے جماعت اسلامی احتجاج کر رہی تھی اس کو اس انداز کی رکاوٹیں نہیں تھیں جو شاید ماضی میں دیگر سیاسی جماعتوں کو رہی ہیں، اس حد تک فیسلٹیشن بھی نہیں تھی، یہ بھی کہا جا یہ سکتا نہیں ہے۔ ہے کہ جماعت اسلامی کو جو ہے انہوں نے کوئی آسانی دی تھی، یہ چاہتے تھے کہ یہ جمہوری اقدار آج جدوجہد جماعت اسلامی کا وہاں سے ایسے نکل جانا حکومت کو تقویت دے گا، مزید قوت دے گا؟ نہیں دے گا، نہ جماعت اسلامی گئی ہے۔ آپ نے تو مجھے ترجمان جیسی حالت پہ کھڑا کر دیا ہے، لیکن میں حقائق جو میں دیکھ رہا ہوں، سر صرف آپ کا تجزیہ، آپ کا صرف تجزیہ۔ دیکھیں جو چیزیں ابھی ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی، یہ تاثر ملے گا کہ جو لوگوں نے پرامن احتجاج کیا ہے اس کی بات مانی گئی ہے، صحیح، تو اور جو ہے یہ ماننا بھی پڑے گا کہ بھئی چیزیں، یہ ان کی ضرورت ہے، یہ اتحاد کی ضرورت ہے کہ اس ایک کو پلان بی کی بات ہو رہی تھی جماعت اسلامی کی طرف سے، میں چاہوں گا اس کے اوپر اگر یہ معاملہ 1 آدھ مہینے کے اندر نہیں سیٹل ہوتا، آپ کی رپورٹس ہیں، تجزیہ بھی، آپ بہتر معاملات کو اندرونی طور پہ جانتے بھی، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ایک بار پھر ہم دیکھیں گے جماعت اسلامی اس سے بڑی قوت میں، بڑی تعداد میں سڑکوں پہ ہو اور احتجاج کرے؟ آپ نے خود کہہ دیا نا کہ اس کی بالکل جو اس کی روح ہے نا اس کے مطابق کہہ دیا، صحیح، اس کا کیا کام ہی ہے، اس کو کون سی کامیابی حاصل ہوئی ہے، کون سے پارلیمنٹ میں اس کے بہت سارے نمائندے ہیں صحیح، جو کہ وہ نمائندے وہاں آواز اٹھائیں، بالکل ٹھیک، جب وہ اب تو روڈ کے مطلب پر ہے، یہ اس کو خارج الامکان نہیں کیا جا سکتا۔ خارج الامکان نہیں، پورا امکان یہ ہے کہ یہ پوری قوت سے یہی کریں گے، ان کا یہی کام یہ ہے اور ان کے موقع بھی یہی بنتا ہے جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ جائے صاحب، پروگرام میں بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک آت لوٹیں گے تو مزید کچھ سوالات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، بریک لیتے ہیں، بریک آت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا بات کرتے ہیں ایک پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے معیشت کا۔ گزشتہ کافی سارے سالوں میں اگر کہا جائے پاکستان کی معیشت کو آئی ٹی کے شعبے نے کافی زیادہ سپورٹ کیا، آئی ٹی کے شعبے سے پاکستان کو اربوں ارب ڈالر ملے اور اس شعبے نے جس انداز سے ایکسپینشن کی ہے اکراس دا ورلڈ اور خاص طور پاکستان میں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آئی ٹی کے شعبے نے کچھ ہی عرصے میں اتنی زیادہ ترقی کی اور
یہ کہا جا رہا تھا کہ آنے والے جو پاکستان ہے اس کا جو دار و مدار، اس کی ترقی کا ایک بڑا دار و مدار آئی ٹی کی صنعت سے وابستہ ہوگا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ گزشتہ چند مہینوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیٹ کی بندش کی جا رہی تھی، کبھی کچھ وقت کے لیے، کبھی کچھ معاملات کے لیے، اور سیاسی وجوہات کی وجہ سے عام طور پہ بندش کی جا رہی تھی. بٹ گزشتہ چند دنوں سے لگاتار یہ بندش جاری ہے، اور پاکستان میں اگر آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ ایشو ہے، ٹویٹر ویسی ایک زیر عتاب ہے، اور دیگر اگر آپ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز کی بات کریں تو وہ اس انداز سے انٹرنیٹ سپیڈ ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ استعمال کر سکیں. انفیکٹ اگر آپ موبائل فون ڈیٹا یوز کرتے ہیں اور اگر آپ اس پہ انٹرنیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو بھرپور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں ایسے بہت سے گھر دیہات میں، شہروں میں جہاں پہ اس طرح کی انٹرنیٹ فیسلٹیز موجود نہیں، اور وہاں زیادہ تر انحصار موبائل ڈیٹا پہ کیا جاتا ہے، اور وہیں سے لوگ بہت بڑی پیمانے پہ کاروبار کرتے ہیں. چھوٹا چھوٹا کر کے لوگ بہت بڑی پیمانے پہ پاکستان میں ڈالرز لاتے ہیں اور وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں. جہانگیر صاحب، یہ ایک بڑا ڈیلیما ہے پاکستان کا کہ جب ہمارے یہاں کوئی صنعت بنتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، پروان چڑھتی ہے، ہم اس کو تفع کر دیتے ہیں. ماضی میں ہم نے گارمنٹس کی صنعتیں لگائیں، ہم نے ساری اٹھا کے بنگلہ دیش کو تحفہ کر دیں، ہدیہ کر دیں کہ نہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے پہلے کوئی صنعت لگائی تو وہ ہم نے کہیں دے دی. اس سے پہلے ہم نے کوئی ایئر لائن بنائی تو وہ کسی اور کو سکھانے میں ہم نے اپنی ختم کر دی. آج ایک آئی ٹی کا شعبہ رہا جس میں ہم نے امید دی کہ نوجوان نسل جو کہ غلط رستوں پہ جا رہی تھی، کم سے کم اس شعبے کی وجہ سے متحرک ہوئی، کمانے کے لائق ہوئی، ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے لگے، زر مبادلہ کا ایک بہترین سورس تھا. آج ہم نے اس کو بھی اڑا دیا اور کہا سائبر سیکیورٹی، فائر وال، اور پتہ نہ جانے کون کون سی منطق دے دی. دیکھیں، سائبر سیکورٹی کی بات کریں تو اس کے پیچھے جو بینیفیشریز نظر آتے ہیں اس کو دیکھیں کہ وہ سائبر سیکورٹی سے سب سے زیادہ فائدہ، سیاسی فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ سیاستدان اٹھا رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی اگر کوئی حکومت کو خطرہ ہے تو وہ سوشل میڈیا سے کیا ہوگا کہ وہاں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا ان کو توڑ کرنا تھا. اس بدترین جنگی ماحول میں تو نہیں رہ رہے نا. نہیں، آپ جنگلی ماحول میں تو رہ رہے ہیں ہم لوگ. یہ کوئی سوچنے والا ہے، سمجھنے والا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے وی پی این پہ کر دیا؟ ایسی بےہودہ وجوہات بتائی ہیں کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے کی، کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، کہ وہاں سے گھوم کے بات آ رہی ہے، وی پی این سے آ رہی ہے، یہاں جو ہے ہمارا اماؤنٹ گر رہا ہے تو یہ گر رہا ہے. ارے الٹیمیٹلی دیکھنا ہوتا ہے کہ ریزلٹ کیا ہے، کہ 40% جو ہے ہماری اقتصادی حالت پر اثر پڑے گا. تو یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کہ آپ اس کے بیانات جو دے کے اس سے مطمئن کر سکتے ہیں آپ ان کو. اب آپ کو اگر پی ٹی آئی آپ کا دشمن ہے، اور دشمن ہے تو آپ کی سیاسی دشمن ہے نا، اس میں عوام کی کیا دشمنی ہے آپ سے؟ ہمارا کاروبار آئی ٹی کتنی زبردست آپ نے بتائی، وجوہات بتائی ہے کہ ہمارا دنیا کا سب سے بڑا کاروبار آج کا جو ہے وہ آئی ٹی ہے، اور آئی ٹی میں ہم بھارت کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے، اور سب سے زیادہ مڈل ایسٹ میں اور امریکہ جیسے یورپ میں بھی ہماری کھپت ہے، وہاں سے ہمیں بزنس ملتا ہے. اسی کو ہلا دیا. ظاہر ہے کہ جب ہلایا تو اس کے پیچھے وہ کون سے ایلیمنٹ ہیں جو ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ کچھ ایسی کالی بھیڑیں، دشمن کی چھوڑی ہوئی طاقتیں ایسی یہ ہیں کہ وہ اس ملک کو بمباری سے تباہ نہیں کرنا چاہتی ہیں، اس کا سٹرکچر ختم کرنا چاہتی ہیں، اس کے ادارے ختم کرنا چاہتی ہیں. آپ دیکھیں سب جگہ دیمک زدہ ہے، اور نتائج کیا ہو رہا ہے؟ کبھی آپ پی آئی اے کو دیکھیں تو اس کی عمارت کے اسٹیل مل گئے تو وہ بیٹھ رہی ہے. اور کوئی سی آپ دیکھیں، ہماری سب سے زیادہ زراعت کا میں ہم نے کی. اب زراعت میں کچھ ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ زراعت میں بھی جو ہے ابھی بھی ہمیں باہر سے چیزیں منگانی پڑتی ہیں، اناج منگانا پڑتا ہے، جبکہ ہم زرعی ملک ہیں. اس کو تلاش کیا جائے کہ جو اندر سے بیٹھ کے ہماری رگوں میں جو ہے ہمارے دوڑتے ہوئے خون کو زہر آلود کر رہا ہے، وہ کون سی قوتیں ہیں؟ وہ ہمارے سیاستدانوں نے کھل چکی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، اور ہم محب وطن تو رہے ہی نہیں ہیں. جہاں ماضی میں آپ نے بڑے سارے ڈکٹیٹر دیکھے ہیں جو قابض ہوئے پاکستان پہ، اور ان کا جو سب سے اولین کام ہوتا تھا ذبح بندی. اور یہ بھی ایک ڈکٹیٹر کا ہی احسان ہے، اور اس کو برملا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس نے کم سے کم میڈیا کو آزادی دی. ورنہ یہ کام تو ہماری جمہوری حکومتوں نے، جو نام نہاد جمہوری حکومت، انہوں نے بھی کبھی نہ کیا تھا. ان کی بھی حتی الامکان کوشش یہ رہی ہر بار کہ وہ آئیں اور ذبح بندی کریں، صحافیوں کو
सच बोलने से रोकें, और ये हमने देखा है। अहमक ये है, फिर वही कर रहे हैं, अहमक है, वही कर रहे हैं, फिर ये जबाबंदी नहीं सीखा। जबानें और ये कोई काटी नए गई, सियासतदान नहीं गर्दनें काटी है, गई, ये वही 30-30 साल पुराने सियासतदान है जो 30 साल से पाकिस्तान ब्लडशेड को हुआ, कमेंट कर रहे हैं। सैलाब आ गया, खून की नदियां बहा दी। इंसान की जो है ना उसके आज़्म को, उसकी जुबान को कोई नहीं बंद कर सकता, उसके दिमाग को कोई बंद नहीं कर सकता। ये मुनाफिकत है, ये भेष बदल लेंगे, ये जो कमजोर लोग हैं ये भेष बदल लेंगे, वो आपको गिरा देंगे कहीं ना कहीं। यही हो रहा है कि आपसे जो बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं, रिकॉर्ड पे गलतियां हो रही हैं, कल इसका आपको इसका भुगतान भुगतना है। आप ये इंटरनेट जैसी कुव्वत को आप काबू कर सकते हैं, कैसे कर लेंगे? कर रहे हैं ना। अभी इंटरनेशनली अभी आपको एक आ जाएगा कि भाई ये चीज तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि इंटरनेशनली एक ऐसा उन्होंने माहौल सर है। वो जब तक आएगा तब आज तक यहाँ तक- पे अरबों रुपए, अरबों डॉलर की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। आज पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है, और ये मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं, जहां से सबसे बड़ी तादाद में माइग्रेशन होती है, और अब लोग यहां से, मतलब यहां 18 साल का इंसान होता नहीं है तो उसकी कोशिश होती है कि उसका पासपोर्ट तैयार हो, वो दुनिया के किसी और मुल्क चला जाए, यहां से चला जाए। ये हाल कर दिया आज मजे की हमारे बात है सियासतदानों इसके, ने। ये दो धारी तलवार है, क्योंकि आप ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन यहां भी हो रहा है, और यहाँ मौजूद है उनका भी ड्रेन हो रहा है, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। सही। जिस गड़े में वो फंस गए हैं वो भी जो है। किस तरह की हुकूमत हो रही है? तर्ज हुकूमत क्या है? पहले लैपटॉप्स, हुकूमत क्या है यार, ये हुकूमत क्या क्या है? ये जंगल का ये कानून, आप विजन है कि जंगल के वो कह रहे कानून के भी कुछ जो है उसूल होते हैं, इनके कोई उसूल नहीं है। जहांगीर साहब, वो वीडियो तो आपने देखी ना, मियां साहब आपका विजन है, मियां साहब आपका विजन। सर ये विजन है कि आपने पहले लैपटॉप और कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, फिर आपका विजन ये है कि आप जिस अंदाज से मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश कर रहे हैं, आप जबाबंदी कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर रहे हैं, ये विजन है सर। या मुनीर, ये इंडस्ट्रीज को बर्बाद करके ये अतियात पर जा रहे हैं कि आप ये लैपटॉप ले लो, आप ये साइकिलें ले लो, आप ये जो सोलर सिस्टम ले लो। भाई आप चंदे से, अतियात से कौमें चला करती हैं, कितने दिन चलेगी चीजें दी हुई? आप इंडस्ट्री पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अभी मालूम है किस चीज पर नाश कर रहे हैं? 32 करोड़ डॉलर हमारी बरामदात इससे 6 महीने में बढ़ गई हैं। सही। और उस पर भी तालियां भी बढ़ गई। अरे 32 करोड़ तो यूं रोजाना करप्शन में जा रहे होंगे, ड्रेन हो रहे होंगे, उसकी कोई फिक्र नहीं है, वरना कैसे स्मगलिंग के कम हो गई है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल का आपको हल क्या नजर आ रहा है? क्या ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, या जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकली एक टेंशन है, और पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल राइज है, एक बात ये बहुत बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट इस वक्त इस तरह के इकदाम के ऊपर आई है। और जो गवर्नमेंट इस तरह के इकदाम पे आ जाती है उसका क्या मतलब होता है? मेरे भाई बड़ी खतरनाक सूरत हाल है बांग्लादेश को। आप मिसाल बना के देखें तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहां वो एक बात समझ गए थे कि ये जो लीडरशिप, जो क़यादत है ना, ये काबिल भरोसा नहीं है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने हेडलेस, उनकी क़यादत नहीं थी कोई, वो एक लोग निकले, अवाम निकले, वो समझ गए जिनसे मायूसी होती थी, इनसे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो निकले, उन्होंने कामयाबी हासिल की, वो इनकलाब ले आए। और आज भी जो है वो उनके अवामी लीग, हमारी गवर्नमेंट यही पुश कर रही है। भाई देखें, हम तो नहीं चाहते ना कि हमारे इतनी पुश तो यही किया जा रहा है, पुश तो ये किया जा रहा है। हम कब इनकार कर रहे हैं कि ये गलती ये कर रहे हैं? इसको बहुत हल्का ले रहे हैं ये लोग, ये जो इत्तेहादी और ये जो सियासी, ये पीटीआई भी हल्का ले रही है। यार मुल्क की बका का मामला है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है सर। ओवरऑल सियासी जमात अक्रॉस, मैं कहता हूं कि ये जब जो सूरत हाल है, आज आप लोगों के लिए नहीं खड़े होंगे तो फिर कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा। और फिर कहीं ना कहीं जब लोग अपने लिए निकलते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जो एक कंट्रोलेबल नहीं होती। लेकिन जंग साहब, प्रोग्राम एक ब्रेक का जब लौटेंगे जरा कुछ और सियासी मामला आते हैं, कुछ और केसेस की दास्तानें हैं, कुछ और गिरफ्तारियों की बातें जरा वो करेंगे। ब्रेक क्या था सर? आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल की। गुज़िश्ता हफ्ते जो कुछ हुआ यकीनी तौर पे पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही अहम हिस्सा होगा। वो जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल साबिक DGI फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद 3 और मिलिट्री साहिबान को ज़ेर तहवील लिया गया और फिर ये जो स्टोरी के बाद दीगर डेवलप होती गई है और आज इस हफ्ते में कुछ अहम केसेस हैं, उनकी समात है। खास तौर पे कहा जा रहा है 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो इंतहाई अहम हो चुका है इन सारी गिरफ्तारियों के बाद, और ये जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। फैज़ हमीद साहब का जो चैप्टर है वो कितना इंटरेस्टिंग है। जरा ये चैप्टर के कुछ सफ़ात को पलट के देखते हैं और देखते हैं कि जो फैज़ हमीद साहब का किरदार था बतौर DGI SIS के बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी, आखिर क्या था, किसकी तरफ था और वो कितना नया था। जहांगीर साहब जी जी प्लीज। क्या नजर आ रहा है ये सारी कंट्रोवर्सी के बाद होने देखिए, क्या जा रहा है, और हु वाज एक्चुअली सवाल यही है कि एक्चुअली जो बेनिफिशियरी कौन था। ये इसमें तो कोई इनकार नहीं है कि ये ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है कि ISI हो और जो है वो जनरल कमांड भी कर सकता है मुल्क की फौज की, ऐसी सूरत हाल है, उसके ऊपर ऐसा केस चले। लेकिन मसला ये है कि इतना आसान तो नहीं है ना। जब आप जो चीज़ें बता रहे हैं उसमें इतना बड़ा नेटवर्क हो सकता है कि वो जो है बड़ा उधेड़ बुन हो सकता है पूरे मुल्क में, एक सूरत हाल नहीं पैदा हो सकती है। अब ये देखें कि जनरल हमीद को आप ये देखें कि दो तरफा चीज़ें होती हैं। ऐसे लोग जो हैं उनको अपनी गिवन सिचुएशन में मौका महल देख के अपने इधर उधर होते रहते हैं। उनके रिकॉर्ड में सिर्फ PTI नहीं है, उनके रिकॉर्ड में दूसरी पार्टियां भी हैं जिसके वो जो है लगते जगर कहीं कहीं ना कहीं कुछ अरसे के लिए बने हैं। तो एक पर अगर आज सब उसको बुरा करने के लिए तैयार है, मुमकिन है अंदर से उनके साथ भी अच्छा हो। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए किस किस के साथ अच्छा है। अगर वो बुरा आदमी है जिसके साथ भी अच्छा रहा है तो उसको भी देखना चाहिए कि किस बुनियाद पे अच्छा है और किस बुनियाद पे किन लोगों ने उसको गले लगाया है। हर तरह से देखना चाहिए ना अगर ऐसी ही बात है तो। लेकिन ऐसा जरा मैं पाकिस्तान की 3 सियासी जमातें ना जिनके ऊपर आमतौर पर बात की जाती है, फैज़ हमीद साहब का लिंकेज इन 3 सियासी जमातों के साथ एक एक करके बात करते हैं। एक लिंकेज तो बड़ा वाज़ेह है जो तहरीक इंसाफ के साथ है। कहा जाता है कि 2018 के इंतखाबात में उन्होंने लोगों को फोर्स किया, पार्टी और अपनी जो पार्टी की पोजीशन थी तब्दील करने के लिए कहा, और बाकी सारे मामला थे। नून लीग के हवाले से कहा जाता है कि उनकी मुलाकातें गाहे बगाए नून लीग की भी सीनियर लीडरशिप से, खुद ख्वाजा आसिफ साहब भी इस हवाले से एतराफ़ भी कर चुके हैं कि कहीं मुलाकात की बात थी या मुलाकात का इरादा इस तरह ज़ाहिर किया गया। व्हाट डू यू थिंक कि अगर इस पूरे सूरत हाल का एनालाइज करें तो सूरत हाल कहाँ जाके खड़ी हो रही है? सूरत हाल कहाँ जाके खड़ी होती है, ये जो सूरत हाल का खड़ा होना है ना, ये बड़ा अहम मसला है। इसलिए कि जब आपने एक चीज़ खोल दी है, एक चीज़ इतने अहम खोल दी है और उसका फैलाव भी नज़र आ रहा है और उसका एतराफ़ भी किया जा रहा है, अगर ये जस्टिफाइंगली अगर ये चीज़ आगे बढ़ती है तो इसको बहुत सारी उछाड़ पछाड़ जो है बहुत साफ नज़र आ रही है। सही। और इससे ये है कि ये एक अगर एक डिपार्टमेंट की, एक शोबे की जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, अगर उसमें एहतसाब हो रहा है तो दूसरों में एहतसाब होना ही होना है। हर एक को अपने आप जवाब देना होना ही होना है। ट्रिकल डाउन होना है, ट्रिकल डाउन होगा, ट्रिकल डाउन होगा ना। और क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी में भी होगा और सियासत में भी होगा। ये तो सब जुड़े हुए हैं ना चीजें। जब जुड़ी हुई हैं तो ट्रिकल डाउन होगा तो सब मुतासिर होंगे। इसमें कौन सी हैरत की बात है। बट ठीक है, ये एक अच्छा अमल भी तो है अगर इसको कहा जाए एहतसाब हो रहा है। अच्छा अमल स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर। नहीं, ये देखें कि देर आयत दुरुस्त आयत जब भी हुआ, जो अच्छी बात जब भी शुरू हुए तो वो काबिल तहसीन होती है। लेकिन मसला ये है कि 2 हिस्से होते हैं हर बात के। एक इब्तिदा में जो है इब्तिदा बताती है कि अच्छी है, लेकिन नतीजा साबित करता है। जब नतीजे का मरहला आता है ना, वो बताता है पूरा प्रोसेस क्या चलेगा, ये बताएगा कि असल में जो मामला है वो किस अंदाज से, और जब जो उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि वो क्या हुआ, क्या है असल में। आज साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने कहा आर्टिकल 6 अगर मुझ पर लगाना चाहते हैं लगा लें। उन्होंने कहा 150 केसेस चल रहे हैं, आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी कर दें। एक तासुर ये है, यह एक आम फहम में बात हो रही है कि शायद अब इस गिरफ्तारी के साथ साथ
تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بھی ایک کڑی ایک کارروائی ہو بات سکتی یہ ہے. جو ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ پہ لیا ہے آئی ایس پی آر نے جو چیزیں کہی ہے، اب یہ خوش گمانی ختم ہو جانا چاہیے کہ آپ کے 150 کیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، صحیح، تو آپ 51 بھی کر لیں تو چلے گا. صحیح. یہ چیزیں اب ایسے فرسودہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جب 150 کیس میں آپ ایک کیس کے بھی نہیں ہیں، ایک کیس کی مار بھی نہیں ہو جسے کہتے ہیں نا 2 رکعت کے نہیں ہے. یہ بھی سوچنا پڑے گا، غور سے سوچو، اس کا حل نکالو، دیکھو کہ قانون اور آئین کیا کہتا ہے، اس کے لیے پاسداری آپ کیسے کر سکتے ہیں، دوسروں سے مل کے کیسے اس کا حل نکال سکتے ہیں. آپ ہر وقت لڑائی کی حالت میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک چیز اور کوئی ہر وقت لڑائی کی حالت میں رہ سکتا ہے؟ کم وقت رہ گیا. اس وقت پچھلے دنوں 190 ملین پاؤنڈ کی جب بات ہو رہی تھی تو اس میں جو چیف جسٹس پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیس کی ہیئرنگ کے دوران کچھ ریمارکس پاس کیے. دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو 190 ملین پاؤنڈ کیس. اس کے اوپر تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے. تحریک انصاف برملا یہ بھی کہہ چکی ہے کہ وہ گزارش کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان سے کہ وہ ان بینچز کا حصہ نہ ہو جہاں پہ تحریک انصاف کے کیسز ہوں. لیکن وہی صورتحال ہوتی ہے ہر بار جب کیس جاتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کا حصہ ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ ریٹائرمنٹ ہوگی، ایکسٹینشن ہوگی. یہ جو سینیریو ہے یہ کس طرف لیڈ کر رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس کو یا پاکستان کی اوورآل سیاست کو؟ آج کی دنیا میں پاکستان کے موجودہ حالت میں اگر کوئی مشکل ترین کام ہے تو وہ تجزیہ ہے. اتنا گنجلک، اتنا الجھاوا. آپ کو بٹھایا ہے نہیں، تبھی تو آپ کو بٹھایا، آپ کے تجربے کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اٹھایا، جہاں بٹھایا وہاں سے اٹھنا بھی بہت آسان ہے. یہ ہمیشہ یہ رہتا ہے. سر بس آپ بجلی کا ذکر مت کیجیے گا، آپ نہیں اٹھائے جائیں گے. بجلی کی بات نہیں کروں. ہاں وہاں باقی وہاں پہ آپ کوئی تجلی کی، کوئی نور کی، کوئی نورانی، بہرحال ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو پروسیس ہے، جو پھیل رہا ہے، کھل رہا ہے، وہ کہاں تک جاتا ہے، اس کے نتائج کہاں. کیونکہ اب دوسری قوتیں بھی یہ کہیں گی کہ جب آپ احتساب کر رہے ہیں، آپ کے یہاں کلپرٹس موجود ہیں، آپ اس کے اکاؤنٹیبل تھے تو آپ اکاؤنٹیبلٹی پر آئے ہیں، تو یہ اب دوسرے اداروں میں یہ جب جائے گا تو ممکن ہے یہ حکومت کہاں کھڑی ہوگی. کوئکلی آپ دیکھ رہے ہیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیں قاضی صاحب انہوں نے بالکل کلیئر ویویڈ بیان دے دیا. سر ان کی طرف سے نہیں لے رہا ہوں. نہیں سر ان کی طرف سے نہیں آیا، ان کو کوڈ کرتے ہوئے کہا گیا. نہیں، ان کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ نہیں لینا چاہ رہے. جی. کس نے کوٹ کیا ہے؟ غالباً خواجہ آصف صاحب نے کیا تھا if I'm not wrong. یہ ظاہر ہے ان کا بیان ہے نا. ان کا بیان سیاسی بیان بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری پارٹی کا بیان نہیں ہے، یہ ان کا. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگر اتنی ایک گرد اڑ رہی ہے، آج قاضی صاحب ٹھیک ہے ہی از اے سینئر پرسن اور وہ بہت بہتر معاملہ نہیں، صحیح ہے کہ جب میرا خیال ہے نہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، خود کہہ دیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، لیکن ویسے ایون آفر میں نہیں لوں گا. ایسے تم جو ان کے اصول نظر آتے ہیں، جس طرح ان سے امیدیں لگائی گئی ہیں، ان کے لیے سب سے سیف اسپیس یہ ہے سمجھے کہ وہ جو ہے وہ ایکسٹینشن نہ لے. پرانے جو اب جو بٹ اس وقت پورے ملک میں ایک ابہام ہے، ایک ایسی کیفیت ہے. اب جو سکسیر سر ہونے جا رہے ہیں وہ بھی ایک اچھے جج ہیں، جسٹس منصور کی ہم بات کر رہے ہیں. اور ایک سوال جہانگیر صاحب یہ بھی ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ایک چیز جس سے پاکستان کی تبدیلی ہو رہی تھی، ایک ریٹائر ہو رہے تھے، ایک نئے آ رہے، جب قاضی صاحب آ رہے تھے، یہ جو اناؤنسمنٹ ایک جو لیگل پروسیس تھا وہ اناؤنس کر دیا گیا تھا بہت پہلے. ایک افسوس رہے گا اگر یہ چلے بھی جاتے ہیں، ایک افسوس رہے گا کہ ہر زیادہ تر کیسوں کی جو نا دم جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، وہ جو نا ان کا حل سرا نہیں ہوا نا، ان کو سرا ملا نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ بعد میں بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ چیز کو الٹیمیٹلی اس کی انجام تک پہنچانا چاہیے. جو ابھی اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، جو ابھی اس کا فیصلہ فائنل فیصلہ تو آیا ہی نہیں ہے اس میں. اب کتنی بڑی بات ہے یار، اس میں ایک ٹائم اور کتنے سارے معاملات ہیں جو تقریباً اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے معاملات کے اوپر
تقریباً کاروائیاں مکمل ہو چکی، سماعت جرا سب کچھ ہو چکی، کیوں نہیں؟ لیکن ان کے فیصلے نہیں آ پا رہے. بھائی ان کے جو اوپوننٹ فیصلے جو آئے ہیں 2 اس میں تو انہوں نے کہا غلط ہے. آپ کو اپنی ٹائم لائن پہ فیصلے دینے کے آپ پابند ہیں، آپ اس کو کلیئر کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں، اور ان کا دوسری ان کا کہنا ہے، جسٹس منصور نے اپنی ایک تقریر میں کہا، غیر رسمی بات چیت میں کہا کہ اب وہ جو ہے آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوبے کرنا ہے، ورنہ بریچ ہوتا ہے آئین. if you see that extension is going اور وہ ایکسٹینشن لے لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں، اور قانون میں یا کسی بھی طریقے سے کوئی تبدیلی کر دی جاتی ہے اور وہ ایکسٹینشن ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیا فال آؤٹ ہوگا آپ کا؟ اگر میں کہوں ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایکسٹینشن جب بھی آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے ایک اچھا عمل تھا. اگر میں پرسنل آپ سے اوپینین نہیں، میں دیکھوں ایک اچھا عمل کس طرح اچھا عمل اچھا ہوگا یا آپ شوق ہو گئے؟ ایک ڈیٹ ہوتی ہے، اس میں اس پر جانا پڑتا ہے. اگر آپ کو پسند آ گئی ہے تو اسلام میں اس کے قاعدے ضوابط میں کے لیے اپنے آپ کو اقتدار کے لیے پسند نہیں کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپوزیشن بھی ملی ہوئی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی آپ کو ٹکراؤ ہے. تو یہ ٹکراؤ بڑھ جائے گا اور یہ مناسب نہیں ہوگا. اس کو بلکہ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ ہر حال میں 3 مہینے پہلے اعلان ہونا چاہیے کہ یہ جو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں یہ اس تاریخ کو ہو جائیں گے اور اس تاریخ کو یہ سکسیس کر جائیں گے. نیا صحیح جو سکسیڈ ہوگا وہ جو اقتدار میں آ جائے گا. ٹھیک، ایسا کوئی ہونا چاہیے. اب آخری تک آپ لڑائیاں لڑتے رہتے ہیں. ابھی افواہیں پھیل رہی ہیں وہ ہوں گے وہ نہیں ہوں گے. یہ ٹائم تھوڑی ہے، یہ کیوس کی سچویشن پیدا کر رہا ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کر رہا ہے. ابھی سپریم کورٹ کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد تو دوبارہ جب 1 مہینے کے بعد تو ان کو ملاقاتیں اور فوراً آخری ملاقاتوں پہ آ جائیں گے. میرے پاس کیونکہ پروگرام کو ایگزام پہ پہنچا، آپ اسٹوڈیو سے تشریف لائے، آپ نے اپنا بڑا زبردست انداز سے تجزیہ پیش کیا. مختلف موضوعات کے اوپر آج ہم نے گفتگو کی کوشش کی، بہت سارے ایریاز کو کور کرتے چلے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.